العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ الحمدللہ 24ویں تراویح ادا کی گئی، جس میں 24 اور 25ویں پارے کے آیات تلاوت کیے گئے۔ پہلے سورہ مومن کا بقیہ حصہ، جس میں اللہ کی صفات اور اس کی عمدہ تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے فتبارک اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین بابرکت ہے اور دونوں جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان کی تدبیروں کو مکمل طور سے ترتیب دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا، والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس سے لوتھڑا بنایا، اور اس طرح سے تمہاری پیدائش کی اور تمہیں بڑا کیا، اور پھر اس کے بعد بوڑھا کیا، اور تم میں سے بعض بوڑھے ہونے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام جانوں کے ساتھ ایک میعاد یعنی وقت مقرر ہے کہ اسی وقت تک زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کو اور ان کے بھیجے جانے کا اور ان کے بیان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور اس کی حکمت بیان کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم آپ سے کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ اور تمام رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی، یا یہ بات اس کے لیے معزول نہیں تھی، یعنی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی اور معجزہ لے آئے۔ یعنی جو بھی نشانی معجزات ہم رسولوں کو دیتے تھے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ کسی شعبدہ باز اور جادوگر کو ہم نے رسول نہیں بنایا کہ وہ اپنے آپ سے ایسا کچھ کرے کہ لوگ مبہوت ہو جائیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ نے ابتدائی آیات میں قرآن کریم اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرمایا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل کیا اور اسے بشیر اور نذیر بنائے، یعنی یہ قرآن بشارت بھی دینے والی کتاب ہے اور اس کا کام ڈرانا بھی ہے، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین سے منحرف اور اس کی توحید سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس سورہ کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے عتبہ ابن ربیعہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ دن بدن مسلمانوں کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور قرآن کریم کی تاثیر سے لوگ مؤثر ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کا اثر انداز ہو رہا ہے، تو انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو بھیجا، چونکہ یہ بہت چرب زبان تھا، یعنی بات کرنے میں بہت ماہر تھا۔ تو کفار نے اسے اپنی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یعنی محمد کے پاس جاؤ اور اس کے پاس ان چیزوں کو پیش کرو جو چیزوں کی خواہش میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں اس کام کے ذریعے سے تو ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، اگر آپ کو مال و زر کی خواہش ہے تو ہم زمین کے مال و زر آپ کے لیے جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کا مقصد کسی خوبصورت عورت کا حصول ہے تو ہم ایسی دسیوں خوبصورت عورتیں آپ کے سامنے حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کریمہ کی ابتدائی آیات اسے پڑھ کر سنائی۔ پھر وہ جب واپس گیا تو اس نے جا کر جو کچھ نظریہ لے کر آیا تھا وہ نظریہ تبدیل کر کے ان کے سامنے بیان کیا، یعنی بالکل بدل گیا ان آیات کو سن کر،
اور جب اس نے اس قرآن کریم کے اعجاز بیانی اور اس کے اثر انداز ہونے کی کیفیت کا تذکرہ کیا تو قریش اور کفار اس کے خلاف ہو گئے، بہرحال وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کا تکبرانہ انداز اللہ نے ذکر کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ قوم عاد نے زمین میں، جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، کہ زمین کے اندر انہوں نے ناحق فساد مچایا یا استکبار کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کیا انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ جو ان کا خالق ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا، ہمارے کلام کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان کے اوپر منحوس دنوں کے اندر تیز ہوائیں بھیجیں، جس سے ان کی ہوائیں اکھڑ گئیں اور وہ سب کے سب ہواؤں کے حوالے ہو گئے، اور ہواؤں نے ان کے ساتھ وہ عبرتناک اور بھیانک انجام دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال بن گئے۔ اسی طرح سے قوم سمود کا تذکرہ کہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانیاں کی، اور پھر وہ اونٹنی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد زوردار چیخ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان کے منہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ اور کہا کہ جب وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اپنے جلدوں سے، اپنی چمڑیوں سے پوچھیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑیوں سے مجرمین سوال کریں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ہم نے تو بڑا جتن کیا ہے تمہارا دنیا کے اندر، ہے نا۔ ہمیں سب سے زیادہ فیس کس کو دیتے ہیں؟ اسکن والے ڈاکٹر کو، ہے نا۔ اسکن والے ڈاکٹر کو اچھی خاصی فیس دیتے ہیں، ذرا 1 انچ کا دانہ نہیں ہوتا ہے، لیکن 10-20 دن کی کمائیاں ایک دن میں صرف کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی تو بہرحال تعجب ہونا ہے کہ ہم نے تمہارا اتنا جتن کیا ہے، تم ہمارے خلاف کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ نے ہمیں بلوایا سو ہم اتنا ہی بول سکتے ہیں جتنا اللہ نے ہم سے بلوایا، یعنی وہی بات جو حق ہے ہم اللہ برحق کی طرف سے بلوائے جانے پر اتنا ہی بولیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی تاثیر اور اس تعلق سے مشرکین کا ایک رویہ بیان کیا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافروں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ قرآن نہ سنا کرو، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچایا کرو، والغوا فیہ یعنی خوب واویلا کرو، خوب زور سے چیخو پکارو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ کہ قرآن کی آواز باہر تک نہ جا پائے۔ یعنی یہ تو ایک طرح کی دلیل تھی کہ ان کو خود بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اثر نہ ہوتا تو شور مچانے کی ضرورت کیا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا ان سے برا بدلہ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جمے رہتے ہیں یعنی قائم رہتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا نزول بہت وقت ہوتا ہے، یعنی قبر کے اندر بھی ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ہوتا ہے، اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تب بھی یہ بات کہی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت لے لو، یعنی ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت تمہیں مبارک ہو۔ کنتم توعدون، اور اس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس دنیا کے اندر جو بھی وعدہ کیا جاتا تھا اور اس پر عمل جو کرتے تھے، یعنی ایمان اور استقامت کے ذریعے سے، انہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے نزلا من غفور الرحیم، خاص میزبانی اللہ ان کے لیے تیار کر رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اس پر عمل کرے، یعنی عمل صالح کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ دیا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، کہ برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، تو ہر چیز کا دفاع اچھے انداز میں کرو. فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، تو جس کے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا کھلا دوست بن جائے گا، واضح اور گہرا دوست بن جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور اپنی بعض آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کیا. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات دن ہے، سورج اور چاند ہیں. تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شمس یعنی سورج کا سجدہ نہ کرو، چاند کا سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ ان کے پیدا کرنے والے الہ اور معبود کا سجدہ کرو، ہے نا. وہ ایک انگلش میں مقولہ ہے، ڈونٹ ورشپ دا کریشن، یعنی کریشن جو مخلوق ہیں ان کی عبادت نہ کرو، نہ کریٹر کی عبادت کرو، جو خالق ہے اس کی عبادت کرو. تو اس اعتبار سے یہ بات بھی سمجھائی اللہ نے کہ جو چیزیں مخلوق ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، بلکہ عبادت اس کی جائے جو مضبوط ہے اور پیدا کرنے والا مضبوط ہوتا ہے. قرآن کا معجزہ یوں بیان کیا اللہ نے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں انکار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھاؤ کہ کیا وہ بہتر ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن، یا وہ بہتر ہے جو امن و امان کے ساتھ یعنی بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا. اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل چاہے کرو، یعنی دونوں تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے اختیار دیے ہیں. اچھے عمل کرو گے تو اچھا اور برے عمل کرو گے تو برا. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. بہرحال قرآن کریم کے تعلق سے چند ان لوگوں کے رویوں کا تذکرہ ہوا جو قرآن کریم کی آیات کو نہیں مانتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے کی پہلی آیت میں قیامت اور اسی طرح سے حالت حمل میں، عورت کے حمل میں کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اس بات کا تذکرہ فرمایا. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کہ جو بھی عورت حمل سے ہوتی ہے اور جو بھی عورت بچہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اسی طرح سے خوشی اور غم کے موقع پر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا اللہ نے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسان کو اس کے من چاہی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں تو وہ اعراض کر لیتا ہے، یعنی الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. لمبی چوڑی دعاؤں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جزا فضا شکوے شکایات یعنی یہ تمام چیزیں لے کر بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آفاق اور انفس، آفاق کا مطلب یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ آفاق ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم لوگوں کو آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں کے اندر بھی یعنی ان کے خود کے اندر بھی ہم انہیں بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہی برحق ہے. اس کے بعد سورۃ الشورى یعنی شورى یعنی مشورے کے تعلق سے اس سورہ کریمہ کا نام رکھا گیا ہے. قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس کے بھی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. یعنی قرآن کریم کے نزول کے پیچھے جو کچھ اللہ رب العالمین کے مقاصد ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہی سب سے عالی ہے اور وہی سب سے عظیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے پھٹ جانے کا تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں. اور ملائکہ کے تعلق سے تذکرہ کیا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سو تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جبکہ وہ گناہ نہیں کرتے، تم تو گناہ کرتے ہو، تمہارے اوپر زیادہ فرض ہے کہ تم اللہ کی تسبیح اور اس کی خوبی بیان کیا کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی ان وصیتوں کا تذکرہ کیا جس کے بارے میں اللہ نے تمام نبیوں کو وصیت کی. نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو،
کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو، یعنی دین جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو تمام شعبہ جات جو زندگی کے ہیں اس کے اندر اس کو نافذ کرو، یعنی کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، عبادت کرنے، تمام چیزوں کے اندر دین کا نفاذ ہو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور کہا کہ اس کے بارے میں تفرقہ نہ کرو، یعنی تفرقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو تبدیل کر کے الگ الگ جٹ نہ بناؤ، بلکہ جو اللہ کے احکام ہیں اسی اصل حکم پر اپنے آپ کو باقی رکھو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کریمہ کی ایک آیت میں 10 عظیم باتوں کا تذکرہ کیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، کہ لوگوں کو دعوت دو اور استقامت سے جمے رہو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ چلو، یعنی لوگ کبھی ایسی ایسی مرضیاں ظاہر کریں گے کہ جو مناسب نہیں، تو ان چیزوں پر نہ چلو۔ اسی طرح سے ایمان پر قائم رہو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ، اور یہ کہو کہ میں ایمان لائے، بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِيَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اسی طرح سے عدل پر قائم رہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں، یعنی انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو ملے گا، تمہارے عمل کا بدلہ تم کو ملے گا، لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت بحث تکرار نہیں کرنی ہے۔ اللہ یجمع بیننا، کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن جمع کرے گا، یعنی قیامت واقع ہوگی، وإلیہ المصیر، اور سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو آخرت کے طلبگار ہیں، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا امیدوار ہے، یعنی امید کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا، تو نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی اس آرزو میں اضافہ کرتے رہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کے کھیتی کا حریص ہے، یعنی چاہتا ہے کہ مجھے سب عمل کا بدلہ دنیا ہی میں ملے، تو ہم اسے دنیا میں دیتے رہتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کسی کو غریب کسی کو امیر کیوں بنایا، اس کی حکمت بیان کی۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے اگر روزیاں کشادہ کر دیتا تو یہ تو زمین میں فساد مچا ڈالتے، ہے نا۔ آپ دیکھیے کسی بستی میں اگر صرف امیر ہی امیر ہیں تو بستی کا حال بہت برا ہوتا ہے، گرچہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہو کہ بڑی عالی شان کوٹھیاں ہیں، بڑی لگژری گاڑیاں یہاں سے نکلتی ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، دشمن رہتے ہیں۔ لبغوا فی الارض، تو سب لوگ اگر مالدار ہوتے تو یہ فتنہ ہوتا کہ سب ایک دوسرے کا ہے نا خون بہانے کی کوشش کرتے، سب ایک دوسرے کے خلاف دشمنی میں کھڑے ہوتے، ارے وہ یہ کیوں کر لیا، وہ یہ کیوں کر لیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کسی کو مالدار کسی کو غریب بنایا کہ تاکہ سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں، سب کی ضروریات جڑی رہیں۔ تو یہ کوئی قبیح بات نہیں ہے کہ کسی کی ضرورت کسی سے جڑی رہے اور وہ اس سے نرمی سے پیش آئے۔ اگر مالدار کی ضرورت غریب سے نہ جڑے تو پھر مالدار غریبوں کو جینے نہ دے، اور غریبوں کی ضرورت مالدار سے نہ ہو تو غریب مالدار کو جینے نہ دے، تو ہر اعتبار سے فتنہ ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ طور پر روزیاں دیں۔ اس کے بعد اللہ نے مشورے کی اہمیت بیان کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ مشورے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ آپسی مشاورت سے کام کیا کرو۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دل جمعی ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنا تعاون پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مشورہ نہ لیا جائے، کیا ضرورت ہے، ہماری تو بات نہیں سنی جاتی وغیرہ ذالک، اس طور پر دل شکنی ہوتی ہے، اور وہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیے جماعتوں کے انتشار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، یا تو شورا مشورہ بالکل نہیں ہوتا، یا مشورہ ہوتا ہے تو منمانیوں کا مشورہ ہوتا ہے نا۔ مشورے کے نام پر احکام سنائے جائیں گے تو اسے مشورہ نہیں کہا جاتا، جو بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہوگا کہ بھائی جماعت بڑی متحد ہے، لیکن وہ جماعت متحد نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر بڑی رخنہ اندازیاں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر اپنا اظہار دے کر جاتی ہیں
کہ بھئی یہ جماعت گرچہ دکھ رہی ہے جماعت ہے، یہ ٹولی جو 10 لوگوں کی یہاں جمع ہو کر بیٹھی ہے گرچہ دکھ رہی ہے کہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اور اتحاد حقیقی اس وقت حاصل ہوگا جب مشوروں کو حقیقی طور پر مشورے کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ تو عمومی طور پر مشورہ تمام لوگوں سے لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مشورہ لیتے تھے صحابہ کرام سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد دینے کا تذکرہ کیا اور زمین و آسمان کی بادشاہت کا تذکرہ کیا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا کسی کو دونوں عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو چاہے تو کچھ بھی نہ دے، کسی کو چاہے تو کچھ بھی نہ دے، کسی کی زبردستی ہے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا انہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے، یعنی ضرورت کتنی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور حکمت یعنی کتنا دوں تو برداشت کر لے جائے گا وہ بھی جانتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین سے صرف اولاد مانگتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ نہیں مانگتے ہیں، بلکہ صرف اپنی رضا یا اپنی ضرورت کے حساب سے مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ ایک طور سے درست نہیں۔ اس کے بعد وحی کا تذکرہ ہوا، اس کی مختلف 3 صورتوں کا تذکرہ ہوا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے بات کرے، الا وحیًا، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پہلی صورت کیا ہے؟ وحی، یعنی دل میں بات ڈال دی جا رہی ہے۔ تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یقینی طور پر کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، وہ خیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات کہ حجاب کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور او یرسل رسولا، یا یہ کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر وہی، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرشتے اللہ کے پاس سے اللہ کے احکام لے کر نبیوں کے پاس اترتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ زخرف کا تذکرہ ہوا۔ سورہ زخرف میں 2-3 اہم باتیں۔ پہلی تو سواری کی دعا اور اس کے معنی و مفہوم کو جاننے۔ ہم نے سنا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اللہ نے یہاں پر وہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ جانوروں کو بطور سواری مسخر کیا ہے، تو جب تم اس پر سوار ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، کہ جب ان کے پیٹھوں پر تم سوار ہو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کو مسخر کیا ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو قابل سواری نہیں ہیں، ان پر آپ سواری نہیں کر سکتے ہیں، یا سواری کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو یہ جو سواریاں مسخر کی ہیں، اس پر بیٹھنے کا اہتمام اللہ نے مسخر کیا ہے، ان کے باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اس پر سوار ہو سکیں، تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے آپ سے مسخر کر لیتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو اس کے ساتھ اور دعائیں پڑھتے تھے، جس کو مشہور طور پر ہم اور آپ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اور اسی طرح سے جب سفر سے لوٹتے تو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون کے اضافے کے ساتھ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے خاص طور سے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں ہم ان کا ساتھی شیطان کو کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، تو ان کے اوقات بے برکت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے شیطان ساتھی ہو جائے تو کتنے سارے نقصان ہوتے ہیں، اوقات بے برکت، مال بے برکت، عبادتیں بے برکت، نیتیں بے برکت، سب کچھ بے برکت ہو جائے۔ شیطان ساتھی ہو گیا ہے نا، تو ہمیں نہ تو نیکی کرنے کی مہلت دیتا ہے، نہ نیکیوں کی طرف ہمارے دل راغب ہوتے ہیں، نہ نیکیوں میں دل جمعی کے ساتھ نیکی کرنے دیتا ہے۔ یعنی بہرحال ہر جگہ پر شیطان کا زور ہمارے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے خاص طور سے جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ قیامت والے دن مالک یعنی داروغ جہنم سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہا موت تو نہیں آنے والی اب،
موت کو جنت و جہنم کے درمیان ایک میڈے کی شکل میں لا کر کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا، ختم، کہانی ختم۔ یعنی موت کا قصہ تو اب ہونے والا نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ یعنی اگر نعمت مل رہی تو وہ بھی ہمیشہ، اور زحمت مل رہی ہے تو زحمت بھی ہمیشہ کی۔ قال انکم ماکثون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ دنیا کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی سرگوشیاں نہیں جانتے۔ بلا ورسولنا لديهم يكتبون، ہم کیوں نہیں جانتے، ہمارے تو فرشتے ان کے پاس لکھنے والے بھی تھے، ہم جانتے بھی ہیں اور لکھوا بھی لیا ہے تاکہ تم کسی بات کا انکار نہ کر سکو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سیئات کو درگزر فرمائے۔ الہی ہم نے تیرے راستے میں جو کچھ چھوٹی بڑی نیکیاں کی انہیں قبول فرما، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ الہی ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کے کام سرزد ہو گئے ہیں، الہی تو غفور رحیم ہے، ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر زندگی عطا فرما، دنیا سے رخصت ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں رخصتی نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔